أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. پھر ہم نے اس واقعے کو زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. اس سے پچھلی آیات میں اس عہد و پیمان کا ذکر تھا، اس وعدے اور معاہدے کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے پکڑیں گے، تورات پر عمل پیرا ہوں گے. اب ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے جس میں ان نافرمانوں کو سزا دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یعنی یہ اسرائیلیوں، تم ان لوگوں کو جانتی ہو جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، تعدی کی تھی. ہفتے کے دن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تورات میں حکم نازل فرمایا تھا کہ اس دن کوئی شخص کوئی کام کاج نہ کرے، کوئی تجارت، کوئی زراعت نہ کرے، کوئی مزدوری، کوئی دوسرا کام انجام نہ دے، بلکہ یہاں تک کہ گھر میں کھانے پکانے کی بھی ممانعت کر دی گئی اور حکم دیا کہ اس روز صرف عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کیا جائے. اور ساتھ یہ بھی تنبیہ کر دی کہ جو کوئی ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی کرے گا اور خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کاروبار کرے گا، کوئی کام کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے. یہودیوں کے لیے ہفتہ اور عیسائیوں کے لیے، نصارہ کے لیے اتوار کا دن مقدس ہے اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا تھا یہود و نصارہ کو بھی، تو یہود نے ہفتے کا دن اپنے لیے مقرر کر لیا اور ہفتے کے دن اس لیے مقرر کیا انہوں نے اپنے کہ کائنات کی تخلیق ہفتے کے روز شروع ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ سوچ کر اپنے لیے ہفتے کے دن منتخب کر لیا، تو ان کے لیے ان کے ہاں یہ سب سے متبرک دن سمجھا گیا، برکت والا دن سمجھا گیا. تو اب ہفتے والا دن ان کے لیے برکت والا دن تھا، تو یہ دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا. اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس دن ہر قسم کے کام کی ممانعت کر دی تھی. اور اس واقعے کی پوری تفصیل جو ہے قرآن میں کئی ایک مقامات پر آئی ہے، اور سورہ اعراف میں تقریباً ایک پورا رکوع اسی موضوع کے متعلق ہے. اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ بحیرہ قلزم کے کنارے، یہ واقع ایک بستی تھی جس کی تعداد تقریباً 70,000 بتائی گئی ہے. یہ لوگ چونکہ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو عام طور پر ان کا جو پیشہ تھا وہ ماہی گیری، یعنی مچھلیاں پکڑ کر بیچنا تھا.
لیکن چونکہ ہفتے کے دن تو منع کیا گیا تھا، لہذا ہفتے کے دن کے علاوہ باقی 6 ایام میں، باقی 6 دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی عام اجازت تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے امتحان لینا تھا کہ یہ لوگ کس حد تک میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ہفتے والے دن بہت زیادہ مچھلیاں نظر آتی، بالکل ہر طرف سمندر میں بالکل کناروں پر مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی، جبکہ باقی دنوں میں بہت ہی کم پکڑی جاتی مچھلیاں، نظر ہی نہ آتی۔ انہوں نے کیا کیا کہ زیادہ تعداد میں مچھلیاں حاصل کرنے کے لیے ایک ہیلا کیا۔ وہ اس طرح کے سمندر کے کنارے حوض بنائے جن میں ہفتے کے روز سمندر کا پانی چھوڑ دیتے، جن میں بہت سی مچھلیاں ان حوضوں میں چلی جاتی، اور وہ حوض نیچے تھے، اب مچھلیاں واپس نہ ہو سکتی، اور پیچھے سے بند باندھ دے دیتے تاکہ یہ مچھلیاں واپس سمندر میں نہ چلی جائیں، اور پھر اگلے اتوار کے دن ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے۔ اب واقعی میں وہ لوگ ہفتے کے روز مچھلیوں کو نہ پکڑتے تھے، بلکہ انہیں حوض میں جمع کر کے اگلے روز اتوار کو پکڑ لیتے۔ اس طرح وہ ہیلہ سازی کر کے، بہانہ بازی کر کے احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا نا، دیکھو اللہ نے ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑنے سے منع کر رکھا ہے، تو تم لوگ ایسا کیوں کرتے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم تو ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے، بلکہ تو ہم تو اگلے روز شکار کرتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی خلاف ورزی نہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ کافی عرصے سے یہی ہیلہ استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے لوگوں کو سختی سے منع کیا اور بتایا کہ دیکھو اس روز شکار کرنا حرام ہے، اور اس طرح کے ہیلہ کرنا، اس طرح کا بہانہ کرنا، ہیلہ سازی کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ تو ان کا آگے سے وہی جواب تھا جو ہمیشہ سے جاہلوں کا جواب رہا ہے، کہنے لگے یہ کام تو ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ جس چیز کو تم شرک بتاتے ہو، یہ کام تو ہم نسلاً بعد نسلاً ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر واقعی یہ کوئی برا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں روکنے کے لیے ہمارے ہاتھ بند کر دیتا۔ اچھا آج تک ایسا نہیں ہوا، لہٰذا یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ اور آج کے لوگ، آج ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، بہت سے کام میں اگر منع کیا جائے نا کہ دیکھیں یہ کام بدعت ہے، یہ کام جائز نہیں ہے، یہ کام دین میں نہیں ہے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آ رہے ہیں، تو یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ جواب مشرکین مکہ اور کفار کا جواب ہے۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، منع کیا، اور اچھی طرح تنبیہ کی کہ دیکھو اگر تم نے اپنی بری خصلتوں سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے، اللہ کا سخت عذاب تم پر آئے گا۔ تو اب اس تبلیغ کی وجہ سے تقریباً 12,000 لوگ خود بھی اس کام سے باز آ گئے، اس کام سے بچ گئے، بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی روکنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے میں نے بتایا یہ تقریباً 70,000 لوگ تھے، تو صرف 12,000 رک گئے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی، باقی سارے کے سارے اسی کام کے اندر لگے رہے۔ اب 2 گروہ ہو گئے۔ جب 2 گروہ ہو گئے تو دونوں گروہ علیحدہ ہو گئے، بلکہ درمیان میں دیوار لگا دی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے ہو گئے جو نیک لوگ تھے اور جو بات ماننے والے تھے، اور دوسری طرف یہ ہیلہ کرنے والے اور ہفتے کے دن بھی شکار کرنے والے لوگ تھے۔ جب یہ الگ ہو گئے تو ایک دن جب صبح کے وقت، یعنی تھے بالکل قریب کے ایک سے دوسرے کی آوازیں بھی آتی تھی اور سنتے تھے۔ ایک دن جب صبح کے وقت یہ لوگ اٹھے، نیک لوگ،
جو نیک لوگوں کا گروہ تھا جس طرف یہ تھے، یہ اٹھے تو دیکھا تو دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی، اور نہ ہی ان کی کوئی حرکت وغیرہ محسوس ہو رہی ہے، جس طرح کام وغیرہ ہوتا ہے، کچھ جانوروں کو چلایا جاتا ہے یا کچھ بھی اس طرح ہوتے تو آوازیں وغیرہ کچھ نہ کچھ آتی۔ دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو وہاں اللہ کا یہ حکم آ چکا تھا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بس ہم نے کہا کہ تم سارے سب بندر ذلیل بن جاؤ۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس گروہ کے جو بڑے بوڑھے تھے وہ خنزیروں کی شکل میں، اور جو نوجوان تھے وہ بندروں کی صورت میں تبدیل ہو گئے۔ اب شکلیں بدل چکی تھی مگر شعور باقی تھا، اپنے کیے پر نادم تھے، زار و قطار رو رہے تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے۔ یہاں پر صرف بندروں کا ذکر ہے، اور دوسری جگہ پر وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور خنزیر کا بھی ذکر آیا ہے کہ وہ خنزیر بنایا گیا تھا۔ اور یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، اور باقی جو ہے وہ اس کے بعد یہ سارے کے سارے مر گئے۔ یعنی بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو بندر ہیں آج کے زمانے میں یہ وہ نسل چلی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم پر اس طرح کا عذاب لاتے ہیں، ان کی شکلیں مسخ کر دیتے ہیں، پھر ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کی آگے نسل نہیں چلاتے۔ تو یہ لوگ بھی تقریباً 3 دن زندہ رہے، اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے ختم۔ تو یہ انہوں نے ہیلا کیا۔ ہیلا اصل میں ہیلا جو ہوتا ہے، تو اس طرح کا ہیلا یہ بہت بری خصلت اور بڑا جرم ہے، کیونکہ اس میں نافرمانی کے ساتھ ساتھ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ ایک قسم کا استہزاء، ایک قسم کا مذاق بھی بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیروں اور بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہیلہ سازی سے اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑنا، یہ بڑا سخت جرم ہے۔ اب ایسا کرنے والوں کی اگرچہ اب شکلیں تو تبدیل نہیں ہوں گی، مگر ان کا باطن بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اب دیکھیں نا آج کل کیا کچھ نہیں ہوتا، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلہ سازی کی جاتی ہے، سود، رشوت اور سارے جرائم میں تعویلیں کی جاتی ہیں، اور اس میں بہانہ بازی کی جاتی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی تھوڑی سی سمجھ لیں، اگر نیت نیک ہو اور ہیلہ سازی حرام سے بچنے کے لیے کی جائے تو یہ جائز۔ ایک یہ ہے کہ ہیلہ کرنا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کے لیے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ حرام سے بچنے کے لیے کی جائے تو یہ جائز۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح کے کھجوریں، جو سود کی 6 چیزیں بیان کی ہیں نا حدیث میں، تو اس میں سے کھجوریں ہیں، یعنی کھجوریں برابر سرابر آپ بیچ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، لیکن کمی زیادتی کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ مثلا ایک طرف خراب کھجوریں ہیں، تھوڑی ہلکی کھجوریں ہیں، اور وہ 2 کلو ہیں، اور دوسری طرف اچھی والی کھجوریں ہیں، عجوہ کھجور ہے، وہ 1 کلو ہے، تو یہ اب آپس میں تبادلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ دونوں کا برابر سرابر ہونا یہ ضروری ہے۔ علماء نے اس میں ایک طریقہ یہ نکالا ہے کہ یہاں پر کھجوروں کے تبادلے کی بجائے ان دونوں کی قیمت لگائی جائے اور قیمت سے خریدی، مثلا 2 کلو کی قیمت لگائی جائے، مثلا وہ 500 روپیہ بنتی ہے، تو وہ پھر 1 کلو کی بھی وہی 500 روپیہ لگا کر تو اس طرح خرید لیے جائے۔ دیکھیں یہاں پر بھی ایک ہیلا کیا گیا، لیکن یہاں پر ہیلا سود سے بچنے کے لیے کیا گیا، اور ایک صحیح نیت سے، صحیح ارادے سے، صحیح طریقے سے کیا گیا۔ تو بہرحال یہ صرف ایک مثال میں نے بیان کی ہے
اس طرح بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ مولوی جو ہے نا وہ علماء جو ہیں وہ اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بیان کر دیے ہیں کہ کہاں پر آپ ہیلا کر سکتے ہیں اور کس طرح کا ہیلا کر سکتے ہیں، کس طرح کا نہیں کر سکتے. تو جو ہیلا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کے لیے ہو، ایک مذاق اور استہزاء کے طور پر ہو، وہ قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے. اور جو ہیلا اچھی نیت کے ساتھ حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور حلال پر لانے کے لیے ہو اور صحیح نیت صحیح ارادے سے ہو تو وہ جائز ہے. تو بہرحال فرمایا کہ بنی اسرائیل تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کی دن تعدی کی اور حکم کو بجا نہ لایا بلکہ ہیلہ سازی سے اس کی حرمت کو توڑا، تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. پھر وہ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے تو باقی دنیا کے لیے وہ نشان عبرت بن گئے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے انہیں موجودہ اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. لوگوں کی زبانوں پر اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو گیا. فلاں قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر اور بندر بنایا. یہ اس لیے کہ اس واقعے کو یاد کر کے آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. اور فرمایا کہ یہ شکلیں تبدیل کرنا یہ صرف عبرت کے لیے نہیں بلکہ اسے موعظۃ للمتقین بھی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے کہ اگر آئندہ بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے اس واقعے کو ایک نصیحت بنا دی. تو یہ تھا. اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ تحقیق عَلِمْتُمْ تم نے جان لیا الَّذِينَ جنہوں نے نَعْتَدَوْا زیادتی کی مِنْکُمْ تم سے فِي السَّبْتِ ہفتے کے دن کے معاملے میں. فَقُلْنَا ہم نے کہا لَهُمْ ان سے کونوا ہو جاؤ قِرَدَةً بندر خاسئین ذلیل. فَجَعَلْنَاهَا پھر ہم نے اسے بنایا نکالاً عبرت لما بین یدیہا سامنے والوں کے لیے وما اور جو خلفہا اس کے پیچھے وموعظۃ اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا اور پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. صدق اللہ العظیم.